بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جنب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو، کتا ہو یا جنوبی آدمی ہو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جن کے ذمے مختلف کام لگا رکھے ہیں اللہ نے، جن میں سے کچھ فرشتے ہماری حفاظت پر مامور ہیں، کچھ فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں، کچھ فرشتے ہمارے اعمال لے کر جاتے ہیں اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، کچھ فرشتے ہمارا درود پڑا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاتے ہیں۔ تو ان کے مختلف قسم کے اعمال ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو ملائکہ رحمت ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل کرتے رہیں۔ جو انسان کی طبیعت میں فرحت آتی ہے، خوشی آتی ہے، سکون آتا ہے، یہ وہی فرشتے اللہ کی رحمتیں انسان کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسے ایک اچھا محسوس ہوتا ہے۔ جیسے آدمی کہیں تھکا ہارا گرد و غبار کا اٹا ہوا مٹی میں جو ہے وہ کہیں باہر سے آئے اور آ کر وہ حسب موسم پانی سے غسل کر لے تو نئے کپڑے پہن لے تو اس کی طبیعت میں ایک فرحت اور انبساط آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آدمی بعض دفعہ بڑا الجھا ہوا ہوتا ہے، ذہنی طور سے پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت آتی ہے تو آدمی کو وہ سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ تو یہ رحمت فرشتوں ہی کے واسطے سے آتی ہے۔ اسی طریقے سے گھروں کے اندر بھی رحمت ہو تو اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہوتا۔ اگر شیطانی اثرات ہوں جو ان فرشتوں کے مقابل ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو ہر وقت تنگ کیے رکھنا، پریشان کیے رکھنا، آپس میں تعلقات کو خراب کیے رکھنا، یہ شیطان کا مطلب ہوتا ہے۔ اور فرشتے جو ہیں رحمت کے، وہ اس کے بالکل برعکس آدمی کو پرسکون زندگی دینے کے لیے جو اسباب ہیں وہ مہیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہیں یہ بتا دوں کہ جو رحمت کے فرشتے ہیں نا، یہ 3 گھروں میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک وہ گھر کہ جس کے اندر تصویر ہے، یعنی جاندار کی تصویر، بے جان چیز درخت ہے، ندی ہے، پہاڑ ہے، ان کی تصویریں نہیں، جانور جتنے بھی ہیں ان کی اور انسان کی، ان کی تصویر جو ہے یہ اگر کسی نے گھر میں شوقیہ رکھی ہوئی ہے، ایک ہے مجبوری جیسے پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، یا روپے پیسے پہ تصویر ہے، نوٹوں پہ تصویر بنی ہوتی ہے، یا ہم اخبار لاتے ہیں اور اس پہ تصویر ہوتی ہے مگر ہمارا تصویر رکھنا مقصد نہیں ہوتا، اصل تو خبر پڑھنا مقصد ہے، اس کے بعد اس کو ڈال دیا کہیں، تو یہ تصویر تو مستثنا ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ ایک ہے شوقیہ تصویر، جیسے اپنی کوئی شادی کی یا کسی موقع کی بڑی سنبھال کر رکھی ہے، یا لٹکائی ہوئی ہے، فریم کر کے رکھی ہوئی ہے، یا کسی بڑے کی تصویر جو ہے وہ لگا رکھی ہے، تو یہ شوقیہ تصویر میں آتا ہے، یہ اس سے منع کیا گیا۔ اس کے ہوتے ہوئے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور دوسرا آدمی جو ہے، دوسری چیز، دوسرا گھر وہ ہے جس میں شوقیہ کتا ہو۔ اگر اس حفاظت کے لیے رکھا ہے، شکار کا یا حفاظت کا کتا ہے، تو وہ اس سے مستثنا ہے، وہ حدیث پاک میں خود اس کو جدا کر دیا گیا۔ لیکن جو شوقیہ کتا پالا ہوا ہے، بس مہنگے سے مہنگا کتا خرید رکھا ہے، تو یہ اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کے گھر میں آنے سے رکاوٹ ہے، جب تک آدمی اس کو نکال نہ دے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ میں کل آپ سے ملوں گا، لیکن آپ انتظار فرما رہے ہیں، جبریل تشریف نہیں لا رہے، بڑے پریشان کہ کیا ہوا۔ پھر اتنے میں دیکھا
تو آپ کی جو چارپائی ہے اس کے نیچے ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اور تو فرمایا کہ اس کو نکالو باہر۔ جب اس کو نکالا تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور پھر فرمایا کہ جس گھر میں یہ ہو وہاں ہم نہیں آ سکتے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں گھر میں، اور جبریل علیہ السلام آنے والے ہیں، پھر بھی کتے کے ایک چھوٹے سے بچے نے اس رحمت کو آنے سے روکا ہوا ہے، تو ہمارے گھروں میں کیا حال ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کو، اپنے شوق جو ہے نا، اس طرح کے شوق ان کو دبا کر رکھنا چاہیے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے رحمتوں سے۔ تیسری چیز فرمایا وہ ہے جس گھر میں کوئی جنوبی آدمی ہو، یعنی غسل کی حاجت ہے آدمی کو اور اس نے ابھی تو غسل نہیں کیا، لیکن اس میں جو مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنا ہے وہ مستثنا ہے، یا ابھی وقت ہی نہیں آیا، مثلا نماز کا وقت نہیں آیا، تو تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ دیر کے لیے رات بھر بھی چاہے رہو تو حالت جنابت میں آدمی رہ سکتا ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر اس کو غسل کرنا پڑے گا، اگر پھر غسل نہیں کرے گا تو پھر یہ گناہ گاری میں داخل ہو جائے گا، نماز چھوڑنے کی وجہ سے بھی، اور نماز کے وقت میں جو ہے وہ اس کے ناپاک رہنے کی وجہ سے۔ تو ایسے ناپاک گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو ایسے ناپاک۔ اور اسی طریقے سے اگر آدمی کو اوپر جو غسل کی حاجت ہوئی ہے وہی کسی گناہ کے راستے سے ہوئی، زنا کیا آدمی نے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ناپاک ہوا، تو جب تک یہ ناپاک ہے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو گھر میں جب داخل نہیں ہوتے تو اس بندے کا کیا حال ہوگا جو ایسی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔